حوالہ تفسیر تیسر القرآن، سورہ النساء، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَا، اور چاہیے کہ ڈرے، الذین، وہ لوگ، لو ترکو، اگر چھوڑ جائیں، من سے، خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، اولاد، ضعافا، ناتوان، خافو، انہیں فکر ہو، علیہم، ان کا، فلیتقوا، پس چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ تعالی، ولیقولوا، اور چاہیے کہ کہیں، قولاً، بات، سدیدہ، سیدھی۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ یعنی اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں یہ ضرور خیال آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک ہو۔ ایسے ہی جو یتیم اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان سے بھی ایسا ہی سلوک کرو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یتیموں کا دل شکستہ ہو۔ جو بات کرو ان کے حق میں بھلائی کی بات ہونی چاہیے۔ اس دور میں یتیموں اور بیواؤں سے جس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، مندرجہ ذیل حدیث سے اس پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ میراث میں بیوی بچوں کا حصہ۔ سیدنا جابر کہتے ہیں، سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چچا یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکہ پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملہ میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکہ میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔